کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ذی شعور، عقل والا انسان، ذی شعور آدمی، وہ بنیادی طور پر شادی کو، بیاہ کو، ایگریمنٹ کو، مذہبی ملاپ کو ضروری اور بنیادی قرار دیتے ہیں۔ جتنے بھی ذی شعور عقل والے لوگ ہیں، حیا والے لوگ، جو مرد بغیر ایگریمنٹ کے، بغیر شادی کے، بغیر مذہبی رسومات کے کسی بھی معاشرے میں ایویں ہی خود ہی آپس میں مل جائیں اور اس سے اولاد ہو، وہ کسی بھی باحیا معاشرے میں، باشعور معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے۔ دین اسلام نے نکاح کے اصول و ضوابط پر بہت تفصیل سے بیان کیا۔ میں نے آج جو آیا مبارکہ سر خطبہ ارشاد کرنے کا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے ضمن میں تمہیداً یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمارے نظریے، سوچ اور مذہب کے مطابق روئے زمین پر انسان پہلا باندر سے نہیں بنا، بلکہ اللہ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو اتارا۔ ہمارا مذہب اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہم باندروں کی اولاد نہیں ہیں، بدمانس کی اولاد نہیں ہیں، ریولوشن کے ذریعے ہم نہیں ایجاد مارز وجود میں آئے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے ذریعے، اللہ کی تخلیق کے ذریعے ہم آسمان سے، جنت سے زمین پہ آئے ہیں۔ اس نے ہمیں بڑا خوبصورت اور بہترین پیدا کیا، اور پہلے ہی انسان کے آنے کے ساتھ جیسے ہی حما حوا کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کی ذات نے عقد نکاح کی بدولت رشتہ ازدواج میں منسلک فرمایا۔ پہلا انسان، پہلی عورت نکاح کی، یعنی ہم اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہیں۔ نکاح ہوا، حق مہر ادا کیا گیا، اصول ہے نا جی، باقاعدہ پورے ضوابط ہیں، اصول ہیں جس کے ذریعے یہ سارا سلسلہ چلا ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے نہ صرف اس نکاح کو ایک بہترین توالد، بقائے توالد و تناسل کا ذریعہ بنایا ہے، بلکہ اس کو ایک عبادت بھی بنا دیا ہے، باہمی معاملہ اور معاہدہ بھی بنا دیا ہے۔ جو اس کے لائق ہے اس کا نکاح کر دیا جائے، جو اس کے لائق ہے اس کا نہ کیا جائے، لائق نہیں نکاح نہ کیا جائے، جو لائق ہے اس کا نکاح کر دیا۔